بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ ہے اور کچھ لوگ سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے، یعنی اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، اور اس مصیبتوں آنے کی وجہ سے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت میں عرب کا بھی طریقہ تھا اور ہندوستان کا بھی ہے، عرب و عجم کا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیماری کا اڑ کا لگنا نہیں ہے، یعنی ایک شخص سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر میں کچھ نہیں ہے، یعنی سفر میں نحوست نہیں ہے، سفر میں بیماریاں نہیں ہیں، بلائیں نہیں ہیں۔ جس کو بیماری آنی ہے یا جس کو تکلیف آنی ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الو بھی کوئی چیز نہیں، یعنی کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو سمجھنے اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ واقعہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے کچھ وزیر ایک شخص کو منحوس سمجھتے تھے، اس کا نام ہی منحوس رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص کالے رنگ کا تھا، اس کی ایک آنکھ تھی، اور اس کو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جناب یہ تو منحوس ہے، اور بادشاہ کو شکایتیں کرتے رہتے تھے کہ جناب اس کو یا ملک بدر کر دو یا اس کو سخت سزا دی جائے۔ تو بادشاہ ان کی باتیں سنتا رہتا، لیکن ایک دن بادشاہ نے کہا چلو میں خود تجربہ کرتا ہوں تو پھر اس کو سزا دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے تجربہ کرنے کی سوچی اور کہا کہ صبح صبح یہ مجھے ملے۔ جب صبح صبح ملنے آیا، دروازہ کھلا، بادشاہ جب اس کے ساتھ ملا، اس کو دیکھا، وہ چلا گیا، بادشاہ اپنے گھر آ گیا۔ صبح جب دربار میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا بادشاہ، اس نے لباس پہنا، جب جوتا پہننے لگا تو جوتے میں بچھو تھا، بچھو نے ڈنگ مارا، بادشاہ کے جسم میں زہر چلا گیا۔ جب زہر چلا گیا تو لوگوں کے اندر شور مچ گیا، دربار میں اور محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ کو بچھو نے ڈس لیا۔ طبیب منگائے گئے، طبیبوں نے علاج کیا، کچھ دن گزرے اور کچھ ان وزیروں نے اس آدمی کو جس کو منحوس کہتے تھے اس کو جیل میں ڈال دیا، قید میں بند کر دیا۔ بادشاہ کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا، دربار لگا، بادشاہ نے کہا اس شخص کو بلاؤ، اب تو میں نے خوب اس کا تجربہ بھی کر لیا ہے۔ اور جو مسالے لگانے والے وزیر تھے انہوں نے کہا بادشاہ اب تو اس کو ضرور سزا دو، اس کو ملک بدر کرو۔ وہ روتا رہا کہ جناب یہ میرا وطن ہے، مجھے میرے وطن سے دور نہ کرو۔ اس نے بہت آہ و بکا کی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ بادشاہ نے کہا اس کو سزا ہی دینی چاہیے، لیکن ایک وہاں عقل مند وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ میری ایک بات سن لیں، بعد میں اس کو سزا دے دینا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے ہی کرنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس کو دیکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا اور اس نے آپ کو دیکھا تھا، اس دن سے یہ جیل میں ہے، اب آپ بتاؤ کہ منحوس یہ ہے یا آپ ہیں؟ جب اس عقل مند وزیر نے یہ بات کہی تو بادشاہ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ یار بات تو بہت اچھی ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے، اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس کو جو بھی منحوس کہے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ لہٰذا آج بھی کسی شخص کو یا کسی جگہ کو یا کسی کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص ماہ سفر کو، کہ کچھ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب حدیث آ گئی تو پھر آگے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔